فرمایا ہے, میرے آقا نے تم کو کون سی عزتیں عطا فرمائی ہے. حضرات محترم کبھی بے پردہ نہ ہو. کبھی آپ نے سوچا نہیں جب سننے میں آتا ہے مسلمان کی لڑکی وہاں گئی اور کالج گئی, وہاں جانے کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, قسم خدا کی تم کو پتا نہیں کہ پورے اسلام کو تم نے برباد کر دیا, پورے اسلام کو تم نے بدنام کیا. تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہو نہ ہو, لیکن مذہب اسلام کا اتنا بڑا تم نے خسارہ کر دیا, اتنا بڑا نقصان مذہب اسلام کا کر دیا جس کی کبھی کمی پوری نہیں کی جا سکتی ہے. حضرات کالجوں کے نام پر کسی ماں باپ سے کہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت میری بیٹی پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے. یہی جنید بغدادی سے جنید بغدادی نے کسی سے کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو تھوڑا سمجھایا کریں کہ پردے میں رہا کرے, تو انہوں نے کہا تھا حضرت مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے. تو جنید بغدادی نے کہا تھا اچھا مگر ذرا یہ بتاؤ کہ تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زیادہ بھروسے سے لائق ہے, تیری بیوی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا حضور کی بیوی سیدہ عائشہ زیادہ بھروسے کے لائق ہے. حضرات محترم تو یہ ساری چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ماں باپ کو لگتا ہے نہیں اپنی بیٹی کو ہمیں یہ بنانا ہے, ہمیں وہ بنانا ہے. اس دور میں تم کو پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی, پوری رات موبائلوں پہ نہ جانے کیا کیا. ماں باپ کو لگتا ہے میرا بیٹا پوری رات نہیں سوتا ہے, صبح نیند آ جاتی ہے, لیکن ماں باپ نے کبھی تحقیق کی میرا بیٹا اکیلے تنہائی میں لیٹ کر کیا کرتا ہے, میرا بیٹا موبائل پر کون سی گندی فلمیں دیکھتا ہے, میرا بیٹا پوری رات کس سے باتیں کرتا ہے. ماں باپ نے تحقیق کی, کبھی تحقیق نہیں کی. قسم خدا کی قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا, قیامت کے میدان میں آپ سے پوچھا جائے گا. کبھی تو تحقیق کرو. نوجوانوں نے اپنی تنہائیاں برباد کر دی, ان کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا. میں کہتا ہوں یار تم کس کے پیچھے چلے گئے, کون سی مجازی حسن کے تم پاگل بن گئے. یار دیوانے بننا تھا تو آمینہ کے لال کے دیوانے بنتے, حضور کی صورت کے بارے میں پڑھتے, حضور کی سیرت کے بارے میں پڑھتے. یہ کون سا حسن ہے جو چند دن میں ڈھل جائے گا. ارے یار حسن تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا تھا, اور اتنے حسین و جمیل میرے سرکار ہیں. فرمایا گیا ہے, امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش سے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کی دعا نہیں. میرے نبی فرماتی ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت عطا کیا ہے اور مجھے حسن ملاحت عطا کیا ہے. جیسے یہ لائٹ ہے, یہ لائٹ حسن صباحت ہے, آپ اس کو دیکھو گے آپ کی نظر نہیں ٹکے گی. یہ جو سورج ہے یہ حسن صباحت ہے, آپ دیکھو گے آپ کی نظر نہیں ٹکے گی. لیکن حسن ملاحت وہ ہوتا ہے جب نظر ایک بار ٹک جائے تو ہٹنے کا نام نہ لے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ حسن صباحت عطا کیا تھا. میرے آقا نے ایک مرتبہ کالی چادر اوڑھی, کالی چادر اوڑھ کے فرمایا عائشہ بتاؤ میں کالی چادر میں کیسا لگ رہا ہوں. عائشہ بتاؤ تو ذرا میں کالی چادر میں کیسا لگ رہا ہوں. اب ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے تو پھر عالم کیا ہوگا. سرکار نے فرمایا بتاؤ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی الفاظ ہی نہیں بنے ہیں کہ کما حق آپ کی تعریف کی جا سکے. البتہ اتنا ضرور کہتی ہوں اس کالی چادر میں آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہو, کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہو. یہ تمہارے نبی کا حسن و جمال ہے. ایک دن صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے, حمزات پیدا ہوتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو دباتا ہے, جس کے درد سے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا, کیا وہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا. میرے نبی نے فرمایا ہاں وہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے اپنی ہمت و جرأت و جسارت کو آخری درجہ دیتے ہوئے پوچھا سرکار کیا اس نے آپ کی بھی پسلیوں کو دبایا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا وہ میری پسلیوں کو کیسے دباتا, پیدا ہونے کے بعد میرے چہرے کو دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا اور میرے چہرے میں گم ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر, تو میں کہتا ہوں اگر دیوانہ بننا ہے تو حضور کے حسن کے دیوانے بنو. اللہ نے حضور کو سیرت میں بھی لاجواب بنایا ہے اور صورت میں بھی لاجواب بنایا.
نہ نبی کی سیرت کا جواب ہے نہ نبی کی صورت کا جواب ہے. حضور تو اتنے حسین ہیں کہ حضور فرماتے ہیں یوسف کو آدھا حسن ملا ہے اور مجھ مصطفیٰ کو پورا حسن ملا ہے. ہاں یہ حضور کا حسن ہے اور اتنے حسین و جمیل ہے میرے آقا کہ کائنات میں اسی لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, یہ تم کو بڑے بڑے یہ خواب دکھا دیتے ہیں نا نوجوان, یہ سب تم سے دھوکے بازی کرتے ہیں, پھر تم کو کیا ہے زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک خادم تھا اور ان کی بارگاہ میں ایک خادمہ تھی, وہ کھانا پکاتی تھی. تو خادم کا دل خادمہ پہ آ گیا, اس سے بڑی محبت ہو گئی, یعنی وہ فدا ہو گیا. وہ 3 دن کام پہ نہیں آیا. بابا فرید نے پوچھا وہ میرا نوکر نہیں آتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ تو محبت میں پاگل ہو گیا ہے, وہ تو محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے, اس کو نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا اچھا لگتا ہے. بابا فرید نے کہا اچھا اس کو بلاؤ تو ذرا. وہ جب آیا تو بابا فرید نے پوچھا تم 3 دن سے کام میں نہیں آئے؟ وہ بولا حضور مجھے آپ کی خادمہ سے بڑی محبت ہو گئی ہے, بڑا پیار ہو گیا, مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا, گھر میں لیٹا رہتا ہوں, اس کی یادوں میں گم رہتا ہوں. بابا فرید نے کہا اچھا کہا ہاں. تو بابا فرید نے کہا پریشان نہ ہو, جب 1 ہفتے کے بعد آنا میں تمہارا اس سے نکاح کروا دوں گا, تمہارا میں نکاح کروا دوں گا. اس نے بابا فرید کے ہاتھ چومے, ہاتھ چوم کے کہا بابا فرید آپ سے اچھا تو پیر مجھے کہیں نہیں مل سکتا ہے, آپ سے اچھا پیر تو مجھے کہیں نہیں ملے گا. 1 ہفتے کے بعد وہ چلا گیا, کہا آنا. 1 ہفتے کے بعد وہ بھائی صاحب دولہا بن کے آ رہے تھے. ادھر بابا فرید نے پتہ نہیں لڑکی کو کیا کھلا دیا تھا کہ اس کے اتنے زیادہ دست آئے کہ وہ کمزور ہو گئی 7 دن میں, اور اس کی گندگی کو ایک مٹی کی ہنڈیا میں جمع کروا کے رکھ دیا تھا. حضرت بابا فرید وہ جب آیا نا دولہا بن کے, بابا فرید نے کہا ذرا اس کی محبوبہ کو لایا جائے, ذرا اس کی عاشقہ کو لایا جائے. تو عورتیں گئیں, ایک ادھر کاندھا پکڑی ایک ادھر پکڑی, اور پکڑ کے جب لائیں تو کہا یہ تیری محبوبہ ہے. اس نے یہ دیکھ کے بولا بابا فرید آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ میری محبوبہ تھوڑی ہے. کہا ذرا پہچان تو, یہ تیری ہی محبوبہ ہے. کہا نہیں اس کا یہ چہرہ کہاں ہے, اس کے یہ لب و رخسار کہاں ہے, اس کی وہ خوبصورتی کہاں ہے. بابا فرید نے کہا ذرا دیکھ تو وہی ہے. کہا نہیں. پھر بابا فرید نے اس کی گندگی منگوائی جو مٹی کی ہنڈیا میں تھی. کہا دیکھ یہی حسن ہے جس کے پیچھے تو پاگل تھا, یہی حسن ہے جس کے پیچھے تو مرا جا رہا تھا. اس کی بیماری کے ساتھ نکل گیا, اس کے حسن کے ساتھ پھیل گیا. پھر بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ. جب اس کا باپ آیا نہ یکائی, اچانک آیا, اپنی بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کر دوڑ کے گیا, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, خوب رویا خوب رویا. پھر بابا فرید بھی موٹے موٹے آنسو سے روئے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بابا فرید نے کہا میں دکھانا چاہتا تھا, دیکھ لو سچی محبت وہ نہیں ہے, سچی محبت یہ ہے. ادھر بیماری کے ساتھ حضور چلا گیا تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا, لیکن بوڑھے نے 1 منٹ نہیں لگایا اپنی بیٹی کو پہچاننے میں. تو بابا فرید کہتے ہیں ہو سکتا ہے جب شادی ہو جاتی اور یہ بیمار ہو جاتی تو اسے یہ چھوڑ کے چلا جاتا. اسی لیے میں دکھا رہا تھا جیسے آج ہوتا ہے, اگر سسرال میں کسی کی بیٹی بیمار ہو جائے نا تو جا کر میکے میں چھوڑ آتے ہیں, میکے میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ماں باپ دعا کرواتے ہیں, ماں باپ علاج کرواتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ ظالم وہ محبت نہیں کر سکتے ہیں تو تیرا باپ تجھ سے محبت کر سکتا ہے, تو تیرا بھائی تجھ سے محبت کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے جو محبت باپ کے دل میں بیٹی کے لیے رکھی ہے وہ شوہر کے دل میں نہیں رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن الدین میلاد النبی, عظمت والدین. یہ بہت ضروری ہے کہ حضور کے بارے میں پڑھیں, حضور کے میلاد میں بیٹھیں. آج یہاں سے یہ لے کے جائیں کہ ہمیں غلام بننا ہے تو اپنے سرکار کا غلام. حضور جیسا کوئی نہیں. لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سرسوں ہے تجھ کو شہید سراج آ جانا. حضور کے جیسا کوئی نہیں. اور اتنے حسین و جمیل امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس شاعری میں اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے, جس شاعری میں تضاد پیدا کر دینا, ایک مصرے میں کھٹا, ایک میں میٹھا, ایک میں کالا, ایک میں گورا, اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے. میر نے کیا کہا تھا, نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, لیکن جب میرا امام بات کرتا ہے تو کہیں کا کوئی نام نہاد واپسی
नहीं कर पाया। मीर ने क्या कहा, नाज़ुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आगे कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में या मुश्तेजना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये शायरी में तजाद पैदा करना है और इसको सनत तजाद कहा जाता है, और ये कोई कोई कर पाता है, सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मेरे इमाम ने बात की तो तजादात की अंजुमन ने रास्ता कर दी। दुनिया के तमाम अहले फन इस पर हैरत ज़दा रह गए। क्या कहा उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में मुश्तेजना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, और एक तरफ धोखे से उंगलियां कट रही हैं, जान के नहीं कटाई जा रही है।